الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرحہ اکیڈمی کے زیر اہتمام چاہل حدیث کورس کے دوسرے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عزیز طالبات، آپ سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے دین کے لیے چنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ سب بہنیں چنی ہوئی ہیں، تو ہم نے جو کل حدیثیں بھیجی تھی تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے وہ حدیثیں یقیناً یاد کر لی ہوں گی۔ تو آج ہم اگلی حدیثوں کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 6 ہے الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ الظلم ظلمات یوم القیامت، کہ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا یہ کہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنا یعنی گناہ کرنا اور اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرنا، اور تیسرا کہ انسانوں پر ظلم کرنا۔ تو یہ تمام ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوں گے، یعنی وہ نور جو مومنوں کو ملے گا وہ اس نور کی روشنی سے محروم ہوں گے۔ حدیث نمبر 7 ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ پجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ما اسفل من الکعبین، کہ جو حصہ نیچے رہے گا ٹخنوں کا، من الازاری پجامے کا، فی النار تو وہ آگ میں جلے گا۔ تو یہ حکم مردوں کے لیے ہے کہ مرد اگر تکبر کی وجہ سے اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائیں گے تو اللہ رب العزت ان کے وہ نیچے والا حصہ جہنم میں داخل کریں گے، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے ٹخنے چھپے رہیں۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 8 المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقی مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حدیث بہت جامع حدیث ہے، جوامع الکلم میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تو ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائیں اور نہ ہی اپنی زبان سے کسی کی غیبت چغلی وغیرہ کر کے کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ حدیث نمبر 9 ہے من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ من یحرم الرفق، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا، یحرم الخیر کلہ، وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ مطلب کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نرمی کا معاملہ کرے، سختی کے معاملات سے بچے، کہ جو شخص سختی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھلائی سے محروم فرما دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 10 ہے لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ حقیقی پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ لیس الشدید بالسرعۃ، حقیقی پہلوان وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ حقیقی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ حدیث مبارکہ میں غصے کے 3 علاج بتائے گئے ہیں، کہ اگر کسی شخص کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور تیسرا علاج یہ ہے کہ پھر بھی اگر غصہ کم نہ آئے تو انسان کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔